وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ایک طرف ہے، جس نعمت پر رب نے بھی احسان جتایا، ہم اس نعمت پر کیوں نہ ہر نعمت سے بڑھ کے خوشیاں منایا۔ اولاد ملتی ہے تو ملنے پر خوشیاں نہیں مناتے؟ بولیے، وطن عزیز پاکستان کی نعمت ملی ہے، کیا اس کی آزادی کا جب دن آتا ہے تو خوشیاں نہیں مناتے؟ گھر مل جائے تو خوشیاں نہیں مناتے؟ ہر چیز پر خوشی ہے۔ ارے ہر نعمت پر خوشی منانا، یہ اللہ رب العزت ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں، لئن شکرتم کی صورت میں، کہ نعمتوں کا شکرانہ کرتے جاؤ گے تو اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر نعمت پر خوشی منائیں، تو اس نعمت پر خوشی کیوں نہ منائیں جس کے صدقے کائنات کی ساری نعمتیں ملی۔ محدثین کے ہاں، علامہ اسحاق صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء کرام، محدثین کے ہاں کتب میں یہ بحثیں موجود ہیں۔ جب مفسرین نے، محدثین نے اس آیت پر تبصرہ کیا جس میں اللہ رب العزت نے سورہ قدر کی جو ہے، اللہ رب العزت نے جو سورہ قدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، محدثین اس آیت پر پہنچ کر مفسرین اپنے انداز سے، آپ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت سے لے کر پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمت عصر حاضر تک کل مفسرین کو پڑھیے، اور اوپر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت سے لے کر سیاستہ تک کل محدثین کو پڑھ لیجئے، ہر ایک نے یہ بحث کی ہے کہ لوگوں لیلۃ القدر افضل ہے یا جس رات آمنہ کے لال آئے ہیں وہ رات افضل ہے۔ ائمہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی ایک امام کا بھی اس سے مختلف قول نہیں ملے گا۔ آپ جس مفسر کو پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے، جس محدث کو پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے، اور اگر ساری چیزوں کو اکٹھا پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے میلاد النبی۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو اس کتاب میں 400 ائمہ کے حوالے مل جائیں گے، سب نے متفقہ بات کی ہے کہ لوگوں لیلۃ القدر اس لیے 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن لوگوں ہر امام نے کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ جس رات تاجدار کائنات اس دنیا میں آئے، 1000 لیلۃ القدر ایک طرف، ولادت محمد مصطفیٰ کی رات سب سے بڑی رات ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن ملا ہے، اور ولادت مصطفیٰ کی رات ہمیں وہ نعمت ملی ہے جن کے صدقے ہمیں قرآن بھی ملا ہے۔ جس رات قرآن ملا ہے، اگر وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے تو جس رات ہمیں صاحب قرآن ملے ہیں وہ رات 1000 نہیں، وہ لاکھوں مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لوگوں ہر نعمت کے بارے میں زاویہ نگاہ اور رکھنا، اور نعمت محمد مصطفیٰ کے بارے میں اپنی نگاہ کچھ اور رکھنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسی بات کو ایک اور مقام پہ سورہ یونس میں یوں بیان کیا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، اب وقت اتنا نہیں ہے، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 10 مرتبہ تاکید کے ساتھ یہ بات کی۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ
دیکھیں نا، ایک والد اپنے بیٹے کو کہے بیٹا یہ کام کرنا، تو اس کا معنی اور ہے۔ اگر وہی والد یہ جملہ بولے کہ بیٹا توجہ کرو یہ کام دھیان سے کرنا، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر یہ وہی والد یہ جملہ بول دے کہ بیٹا میری بات غور سے سن لو، یہ بات پوری توجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ کام تم نے پورے دھیان سے کرنا ہے، اس کا معنی اور ہے۔ اگر وہی والد بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا خون معاف نہیں کروں گا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو، اس کا معنی اور ہے۔ یعنی کام ایک ہی ہے لیکن تاکید بتا رہی ہے کہ کام کی اہمیت کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو کل بفضل اللہ، اس میں کل تاکید ہے۔ فضل کے ساتھ جو با آئی ہے یہ با بھی تاکید، رحمت ہی کے ساتھ جو با آئی ہے یہ با بھی تاکید، فَبِذَالِكَ فا تاکید ہے، ذالک سے پہلے با تاکید ہے، ذالک اس میں اشارہ تاکید ہے، فَلْيَفْرَحُوا اس میں بھی فا بھی تاکید ہے، لا بھی تاکید ہے، ہوگا بھی تاکید ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ بھی تاکید ہے۔ 10 تاکیدیں لا کر اللہ پھر یہ بات کر رہے ہیں۔ اب وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ابھی آپ ان سے فرما دیجئے کیا؟ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور جب تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو باری تعالیٰ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ذَالِكَ کلمہ حصر کا بھی معنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے خوشیاں منانی ہیں تو یہی چیز حقدار ہے کہ تم اسی پر خوشیاں مناؤ، اسی پر خوشیاں مناؤ۔ مولا کون سی چیز؟ اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل ہو جائے اور اگر میری رحمت ہو جائے۔ اب آپ کہیں کہ پھر فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی بات میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ رحمت سے مراد جس مفسر نے بھی لکھا کہ رحمت سے مراد کیا ہے، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، دیوبند کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں، جس مفسر نے بھی رحمت کی وضاحت کی ہے انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ رحمت سے مراد تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ رحمت پر یعنی کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں، ہر ایک نے یہی بات کی ہے وَبِرَحْمَتِهِ، رحمت سے مراد حضور کی ذات، اور دلیل لے کے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی، یعنی رحمت میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ حضور کی ذات۔ اب فضل پر اختلاف ہے، 90% ائمہ کا اس پر بھی یہی قول ہے کہ فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، اور 10% ائمہ نے کہا کہ فضل سے مراد قرآن ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ فضل سے مراد قرآن ہے، اس پر ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، قرآن جب فضل ہے تو جن کے صدقے قرآن ملا وہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اب حضور شیخ الاسلام نے اس آیت کی تفسیر پر ایک بڑا خوبصورت علمی نقطہ بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ، آگے اس میں اشارہ جو ہے نا فَبِذَالِكَ، یہ واحد کا، یہ کون سا ہے؟ واحد کا ہے۔ اگر پیچھے 2 چیزیں ہوں تو آگے فَبِذَالِكَ نہ آتا، فَبِذَالِكُمَا آتا کہ تم ان دونوں کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، لیکن آگے اشارہ واحد کا ہے۔ اللہ نے کہا اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے فضل اور رحمت سے مراد 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ آگے جو بات ایک ہی ہے کہ اللہ کا جب فضل ہو جائے، اللہ کی جب رحمت ہو جائے تو اس کے ملنے پر، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں ایک ہی چیز ہے، وہی فضل بھی ہے وہی رحمت بھی ہے۔ تو جب رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے تو پھر فَبِذَالِكَ بتا رہا ہے کہ فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔